إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جملہ قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہماری زندگی میں ایک بار رمضان کو لایا اور رمضان کا اختتام ہونے کو بھی جا رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پایا اور حسب استطاعت یا حسب طاقت اس سے کہیں زیادہ رمضان کی قدر کی، عبادات کی، مناجات کی، دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ سے مغفرتیں طلب کی، رحمتیں طلب کی. رمضان کی جس قدر کرنا چاہیے تھا وہ لوگ اسی طرح سے یا اس سے کہیں زیادہ قدر کی، احترام کی عبادتوں کو بجا لائے. بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے سال کے 11 مہینے جیسے گزرتے ہیں رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی گزار دیا. یہ بڑے بدنصیب ہیں. حضرات، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جملہ ارکان کو اور ان کی اہمیت کو پیش کیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے توحید کی سب سے پہلی دعوت سورہ بقرہ کے اندر دی گئی ہے. شرک سے بیزاری اور شرک سے منع اسی صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے. نماز کی اہمیت پیارے نبی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر جا بجا مقامات پر پیش کیا ہے. اور روزوں کے مسائل سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. روزے کے جو مسائل ہیں، روزے کے جو احکامات ہیں، رمضان کے تعلق سے جتنی بھی عبادتیں ہیں، جملہ عبادتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پیش کیا ہے. اسی لیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یرید اللہ بکم اليسر،
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہل چاہتا ہے، تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اللہ یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا مہربان، اتنا کرم والا، اتنا رحم والا ہے کہ انسان کو قدم قدم پر اس کی زندگی میں سہل کو چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے. تکلیف کی زندگی ہو، مصیبت کی زندگی ہو، تنگی کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے. یہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے اور آپ کے لیے تکلیف کو نہیں چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب مہینے کی عدت پوری کر دی گئی، رمضان کے مہینے کی عدت پوری ہو گئی، 29 کے بعد چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند اگر نظر نہیں آیا 30 روزوں کو مکمل کرنے کا حکم ہے. جب 30 روزے مکمل ہو گئے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت پوری ہو گئی، مہینہ پورا ہو گیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو. یہ ہم عید کے لیے جو جاتے ہیں تکبیر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی کبر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو عیدگاہ کی طرف ہم جاتے ہیں، یہ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کر رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ کل ہم عید الفطر منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو عید الفطر کے تعلق سے احادیث کے اندر بہت سارے مسائل بیان کیے گئے کہ عید کے لیے کیا کرنا ہے عید کے دن، اور عید سے پہلے ایک دن پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، اور عید کے دن مجھے اور آپ کو کیا نہیں کرنا ہے. اگر احادیث کا جملہ احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے، گہرائی کے ساتھ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے تھے، عید کے دن آپ کیا کیا کرتے تھے، صحابہ اور تابعین کے درمیان عید کے دن کے تعلق سے کیا کیا مسائل تھے، کیا کیا انجام دیتے تھے، اور کیا کام نہیں کرتے تھے، جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے امور کو جو ہم دیکھتے ہیں، بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنا ہے لیکن ہمارے سماج میں وہ کام ہو رہے ہیں، اور جو ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. اس ناحیے سے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے، جن کاموں کو کرنا ہے وہ بھی اور جن کاموں کو نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات، عید ایک مذہبی خوشی کا نام ہے. عید ایک مذہبی خوشی کا نام ہے. مذہب ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے عید کے دن خوشی مناؤ، اور ہماری وہ جو خوشی ہے، مذہب کی دی ہوئی جو خوشی ہے، یاد رہے وہ حدود میں رہے، وہ حدود میں رہے. اور حدود کیا ہے؟ قال اللہ و قال الرسول، اللہ کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. یہی ہمارے حدود ہیں، یہی ہماری حدیں ہیں. ہماری خوشی کا موقع ہو، ہماری غم کا موقع ہو، ہماری شادمانی کا موقع ہو، ہماری مصیبت کا موقع ہو، شریعت ایک مومن کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ خوشی ہو کہ غم، حدود میں رہ کر گزارنے کی کوشش کرو، حدیں پار کرنے کی کوشش نہ کرو. عید یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ خوشی مناتے تھے، اور مذہب کا یہ بھی تصور ہے، اس خوشی کا یہ بھی تصور ہے، یہ بھی خیال ہے، اس خوشی کو اس عمل سے بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرو. خوشی کیا ہے معلوم ہے؟ خوشی اور غم کا اصل تعلق ہمارے دل سے ہے. خوشی دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور غم بھی دل میں پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو عیدیں ہماری ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، وہ عید الاضحیٰ ہو، یہ جو ہماری عیدیں ہیں، اس کا تعلق تو ہمارے دل سے ہے. ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں عید کے دن خوشی ہے. لیکن شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ اس عید کی خوشی کو عمل سے بھی ظاہر کرو، عمل سے بھی ظاہر کرو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی عید کا دن ہوتا مسجد نبوی کا جو صحن ہوتا تھا، مسجد نبوی کا جو گراؤنڈ ہوتا تھا، مسجد نبوی کا جو میدان ہوتا تھا، اس میدان میں صحابہ کشتی کے کرتب دکھاتے تھے. حبشی نوجوان جو ہے کشتی لڑتے تھے، حبشی نوجوان جو ہے اپنے کرتب کو دکھاتے تھے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی کہ اللہ کے رسول میں ان نوجوانوں کے کھیل کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے طلعت کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے دروازے پر کھڑتے اور مائی عائشہ پیارے نبی کے کاندھے کی آڑ سے حبشیوں کے کھیل کو دیکھا کرتی تھی. یہ عید کا دن ہوتا تھا. تو کیا بتاتی ہے یہ حدیث؟ ہمیں یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ خوشی کے دن کو عمل سے بھی ظاہر کرو، عمل سے بھی اظہار کرو. اس دن کچھ نہ کچھ ایسا کام کرو حدود میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کے تقاضے کے موافق اپنی خوشی کو ظاہر بھی کیا کرو. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئی. دو لڑکیاں انصاری لڑکیاں تھیں جو نظم گا رہی تھی، عید کے دن گیت گا رہی تھی، اور ایسے گیت جو توحید سے لبریز، سنت رسول سے لبریز، محبت رسول سے لبریز، فدائی رسول سے لبریز، بڑے وفاداری کے گیت وہ دو انصاری لڑکیاں گا رہی تھی. اور آج اسی کو دلیل بنا کر قوالی جو گایا جاتا ہے، قوالی یاد رکھیں یہ شرکیہ کلمات سے لبریز ہوتی ہے. قوالی یہ کفریہ کلمات سے لبریز ہوتی ہے. اس کے اندر کفر کے الفاظ بھرے ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ بھرے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے، حرام ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن دو لڑکیاں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نظم پڑھ رہی تھی، غزل پڑھ رہی تھی. وہ ایسی غزل تھی، وہ ایسی نظم تھی، وہ ایسی حمد تھی جس کے اندر توحید کے کلمات بھرے پڑے تھے، محبت رسول کے کلمات بھرے پڑے تھے، الفت اور چاہت رسول کے کلمات بھرے پڑے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ان دونوں بچیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، خاموش ہو گئے، خاموشی سے آگے بڑھ گئے. لیکن آپ کے پیچھے آپ کے جان نثار صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے آئے، آپ کے پیچھے آئے. پیارے نبی تو ایسے ہی گزر گئے سن کر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو انصاری لڑکیوں سے کہا دیکھتے نہیں ہو پیارے نبی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور آپ نظم پڑھ رہی ہو اور آپ غزل پڑھ رہی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لڑکیوں سے تو کچھ نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دعوہما یا ابو بکر، دعوہما یا ابو بکر، ابو بکر چھوڑو ان بچیوں کو، پڑھنے دو، کیونکہ وہ جو گیت گا رہی ہے اس گیت کے اندر اللہ کی حمد ہے، اس گیت کے اندر اللہ کی توحید ہے، اس گیت کے اندر اس نظم کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، پڑھنے دو. اور آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی میں اگر وہ پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دو، ان کو چھوڑو، روکو نہیں. دیکھو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ عید کا دن اگر ہے، خوشی کا دن اگر ہے، اس خوشی کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کرو. اور یاد رہے اس بات کو، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اصول، ہمارے کیریکٹر، ہمارا عمل حدود میں رہ کر کے گزارے. عید خوشی کا دن ہے، اس خوشی کو اظہار کے طور پر بھی ثابت کر سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے تعلق سے کچھ احکامات بیان کیے. سب سے پہلی بات، عید کا دن غسل کرنا ہے. اگر آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کیا کرتے تھے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے طبرانی کی، جس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول عید کے دن غسل کیا کرتے تھے. لیکن اس حدیث کی صحت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے وہ حدیث درجے ضعیف ہے، وہ حدیث درجے ضعیف ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل نہیں کیا کرتے تھے، یہ حدیث میں تو ہمیں نہیں مل رہا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، یہ کھلی بات نہیں ہے، کھلی بات نہیں ہے. ہاں کرتے تھے جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے.
लेकिन सहाबा के माहौल को अगर हम देखते हैं, और सहाबा में भी वो सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनकी सुन्नत से मोहब्बत की वजह से, सुन्नत पर पाबंदी की वजह से, सुन्नत पर तामील की वजह से, सुन्नत पर जज्बे की वजह से, सुन्नत से मोहब्बत की वजह से सहाबा इकराम की जमात में अब्दुल्ला बिन उमर मुत्तबे सुन्नत के नाम से पहचाने जाते थे। ये कौन है? ये अब्दुल्ला बिन उमर है, नाम तो इनका ये है, लेकिन इनकी पहचान, इनका इंट्रोडक्शन, इनका जो तारुफ था सहाबा के अंदर, ये वो सहाबी हैं जो प्यारे नबी की सुन्नत से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये वो सहाबी हैं जो प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा, मर मिटने का जज्बा इनके अंदर है। हर हदीस पर अमल करते हैं, हर सुन्नत पर अमल करने का जज्बा इनके अंदर है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बयान किया जाता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन गुस्ल फरमाया करते थे, ईद के दिन गुस्ल किया करते थे। यही एक सहाबी है, इस सहाबी के अमल और किरदार की वजह से ये तस्वुर किया जा सकता है ये सुन्नत के मुखालिफ तो नहीं करेंगे, सुन्नत की मुवाफिकत करते हुए ये गुस्ल करेंगे। इसलिए अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल किया करते थे। एक सहाबी का अमल, एक सहाबी का किरदार, एक सहाबी का उस्वा, एक सहाबी का नमूना, एक सहाबी का आइडियल हमारे लिए भी आइडियल है, हमारे लिए भी नमूना है। इसलिए ईद के दिन गुस्ल करने की कोशिश करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे या नहीं करते थे, हदीसों की वजाहत नहीं है, लेकिन आपके जो है नामवर सहाबी, आपसे मोहब्बत करने वाले सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर गुस्ल किया करते थे। और हज़रात, ईद के दिन दूसरा काम जो मुझे और आपको करना है, अच्छा लिबास ज़ेब करना है, अच्छा लिबास पहनना है, खुशनुमा लिबास पहनना है। अगर मयस्सर हो नए से नया, अच्छे से अच्छा लिबास जो सुन्नत के मुआफिक हो, जो लिबास शरीयत का तकाजा करती हो, ऐसा लिबास ज़ेब करने की कोशिश करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईद के दिन नया कपड़ा पहनना है और नए कपड़े पहनने को तरजीह दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं मदीने के मार्केट में गया और मदीने के मार्केट में मैंने देखा एक कपड़ा ताजिर लटका रखा है फरोख्त करने के लिए। बड़ा खुशनुमा कपड़ा, बड़ा प्यारा लिबास है, मुझे बहुत पसंद आ गया वो लिबास। तो मैंने क्या किया, वो कपड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद के दिन पहनाओ, या उनके पास, प्यारे नबी के पास दूर दराज से कई वफ़दें आती हैं, कई वफूद, कई जमातें आती हैं, उन जमातों के आने पर प्यारे नबी ये कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। प्यारे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ताजिर से वो कपड़ा लेते हैं और कहते हैं कि भाई मैं थोड़ा इस कपड़े को प्यारे नबी से बता करके आता हूँ, प्यारे नबी से दिखा करके आता हूँ, अगर प्यारे नबी इस कपड़े को पसंद कर रहे हैं तो मैं इसकी कीमत तुमको दूंगा। तो वो प्यारे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लिबास को लिए और सीधे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, ये बेहतरीन कपड़ा है, आप ईद के मौके पर और वफूद और जमातें दूर दूर से जब आती हैं उस वक्त आप ये पहने, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं इस लिबास में, ये कपड़ा पहनने की कोशिश करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कपड़े को देख करके कहा, उस लिबास जो हज़रत उमर लेकर आए थे, उस लिबास को देख करके कहा, ला यंबग़ी लि अहदिन लिल मुत्तक़ीन, ला यंबग़ी लि अहदिन लिल मुत्तक़ीन। उमर, ये कपड़ा तुम मेरे लिए लाए हो, लेकिन इस कपड़े को देखकर मैं कहना चाहता हूँ, ये कपड़ा किसी मुत्तकी के लिए, किसी अल्लाह से डरने वाले बंदे के लिए ये कपड़ा ज़ेब नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है, ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये कपड़ा ज़ेब नहीं देता है। क्यों मालूम? वो जो कपड़ा था पूरे का पूरा रेशम का बना हुआ था, और रेशम मर्दों के लिए हराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मुत्तकियों के लिए ज़ेब नहीं देता है उमर, इसलिए ये मुनासिब नहीं है, कपड़ा तो छोड़ दिया। लेकिन वो जो बात हज़रत उमर ने कही थी कि अल्लाह के रसूल, आप ईद के मौके पर इस कपड़े को पहन सकते हैं, या वफूद के आने पर, कोई मेहमान के आने पर यह कपड़ा ज़ेब कर सकते हैं, उस बात पर प्यारे नबी ने कोई नकीर नहीं की,
कोई नकीर नहीं की। क्या मालूम होता है? मालूम ये होता है ईद के दिन खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए कपड़े को पहनना पसंद करते थे और नए कपड़े को लोगों को हुक्म देते थे कि उस दिन जो है नया कपड़ा पहन के आए। ये ईद के दिन पहले गुस्ल और दूसरी बात नया कपड़ा जेब तन करना। और ईद के दिन की एक सुन्नतों में से ये भी है, जब आप ईदगाह जा रहे हैं, ईदगाह जाने से पहले ताक खजूरें खाकर जाने की कोशिश करें। ये प्यारे नबी की सुन्नत है। ईद उल अज़हा जो बकरीद की ईद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली पेट जाया करते थे, खाली पेट, और आकर जो है नाश्ता का एहतमाम किया करते थे। लेकिन ईद उल फित्र, रमजान के मौके पर, रमजान की ईद के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 खजूर, 1 खजूर, 5 खजूर, 7 खजूर, इस तरह ताक खजूरें खाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। इस सुन्नत को भी आज जिंदा करने की जरूरत है। और हजरात, ईद के दिन की सुन्नतों में से एक ये भी है कि अगर घर आपका करीब है ईदगाह से, चल के जाने की कोशिश करें, चल के जाने की कोशिश करें। हाँ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी पर है ईदगाह, इतनी दूर पर बनाया गया है, इतने दूर एहतमाम किया गया ईद की नमाज के लिए, तो आप सवारी पे आ सकते हैं। लेकिन करीब है, आधा किलोमीटर है, किलोमीटर है, परवाह नहीं, आधा घंटा पहले निकल जाए, आधा घंटा पहले निकल जाए, चलते हुए जाना ईद की तरफ, ये सुन्नत रसूल से साबित है। पैदल जाना ये सुन्नत रसूल से साबित है। और पैदल चलते हुए तकबीरात का बुलंद करते हुए जाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात बयान करते हुए चलते हुए जाए, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और ये भी याद रहे, जब आप चल के जा रहे हैं तो आते वक्त वापसी में किसी दूसरे रास्ते की तरफ दूसरे रास्ते की तरफ से अपने घर पहुंचने की कोशिश करें। ईदगाह जा रहे हैं, एक रास्ते का इंतखाब करें, ईदगाह से वापस लौट रहे हैं, दूसरे रास्ते का इंतखाब करें। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हज़रात, ईद की जो नमाज है, मस्जिद के मुकाबले में किसी सहन में पढ़ना और किसी मैदान में पढ़ना ये अफजल है। मस्जिद में अदा करने से बेहतर, मस्जिद में पढ़ने से बेहतर किसी खुले मैदान में पढ़ना ये बेहतर है। हाँ, अगर बारिश का वक्त, बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, ऐसे अगर हालात है मस्जिद में एहतमाम किया जा सकता है। लेकिन ऐसे हालात अगर नहीं है, खुली फिजा है, खुला आसमान है, ऐसा कोई खौफ और ऐसी कोई दहशत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की जो नमाज है खुले मैदान में पढ़ा करते थे, खुले मैदान, ये सुन्नत है। ये चलो अब तक हम मस्जिद में पढ़ते आए हैं, अगर इस साल हमें सहूलत मिल रही है, इस साल आसानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है, इसका इस्तेमाल हमें करना है। जिद, हद गर्मी, तकब्बुरी, अना परस्ती, ये शैतानी सिफात है। ये सिर्फ अना की वजह से, तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से, फख्र की वजह से, जिहालत की वजह से ये सुन्नत को हम खत्म कर रहे हैं, ये सुन्नत से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हर एक को समझौती की जरूरत है, हर एक को समझना है, हर एक को समझना है। यहाँ सुन्नत रसूल से इनहिराफ नहीं होना है, सुन्नत रसूल से बगावत नहीं करना है, सुन्नत रसूल से मुनहरिफ नहीं होना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज कहीं कहीं जंगलों में पढ़ते। और ये भी याद रखें, और एक बात ये भी याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईदिये का तस्वुर नहीं था। जैसे आज हमारे जमाने में कहीं ईदिये के लिए जमीन खरीदी जाती है, हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि हर वक्त वो उनका खेत, उनका मैदान, उनका ग्राउंड हमें मैसर होता या नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन ये बात आपके जहन में ये भी रहे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईदगाह का तस्वुर नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल वहीं जाके ईद पढ़ते थे, ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, जहां सहूलत मिल जाती थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते थे, ईद की नमाज पढ़ते थे। लेकिन इससे भी असल बात यह है कि नमाज ईद की जो नमाज है वो मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है कहीं मैदान में पढ़ी जाए। अगर कहीं मैदान हमें मैसर आ रहा, कहीं मैदान हमको मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज इस हदीस पर अमल करने के बजाय जब हमें मैदान मैसर आता है, जब हमें मैदान मिलते हैं, हमारा क्या होता मालूम, क्या बोलते हैं मालूम है, अरे वो अगर वो जमीन अगर करके देंगे तो हम वहां नमाज पढ़ेंगे। अरे वो आपको खरीद रहे हैं,
آپ تو بیچنا چاہ رہے ہو, آپ تو دینا چاہ رہے ہو. ارے آپ کی عید کے لیے جو سہولت فراہم کر کے دے رہے, یہی سب سے بڑی غنیمت ہے, یہی سب سے بڑی بات ہے. اور جو آدمی اب وقتی طور پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کو زمین دینا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگریمنٹ کر کے دینا, یہ کون سی جہالت ہے؟ جہالت ہے یہ. میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دینی معاملات میں, دینی احکامات میں یاد رکھیے, نہ میرا چلے گا نہ آپ کا چلے گا, نہ میرا چلے گا نہ آپ کا چلے گا, کسی کا نہیں چلے گا. صرف اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کی نکیل کو ہم نے اپنے ناکوں میں ڈال لیا ہے. اب وہ جدھر کھینچیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے, وہ جدھر پھیریں گے ادھر پھریں گے. میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا ہے میرے بھائی, کسی بھی مسئلے میں. یہی ایک مسئلہ نہیں, ہر مسئلے کے اندر ہم مخالفت کرتے ہیں, ہر مسئلے کے اندر ہم اپنی انا چاہتے ہیں, ہر مسئلے کے اندر ہم اپنا غرور اور تکبر کو پیش کرنے کی. نہیں میرے بھائی, نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہاں شیطان ہم کو رگڑانا چاہتا ہے, شیطان مجھے اور آپ کو اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے نہیں دے رہا. کیا کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا, جزیرت العرب کو تو اللہ تعالیٰ بت پرستی سے پاک کر دیا ہے, لیکن اس امت کے اندر شیطان کے ذریعے سے تحریش پیدا کر دیا گیا. کیا ہے تحریش؟ میں بھی توحید پرست, آپ بھی توحید پرست, میں بھی متبع سنت, آپ بھی متبع سنت, میں بھی اہل حدیث, آپ بھی اہل حدیث. میرا اور آپ کی منزل ایک ہے, میرا اور آپ کا کردار ایک ہے, میرا اور آپ کا عمل ایک ہے, میری اور آپ کی سوچ ایک ہے, میرا اور آپ کا منشا ایک ہے, میرے اور آپ کے خیالات ایک ہے. ایک ہونے کے باوجود تحریش پیدا کر دے گا شیطان کے ذریعے سے. کیا ہے یہ تحریش؟ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف کو پیدا کرے گا, جھگڑوں کو پیدا کرے گا, تنازعات کو پیدا کرے گا. کیوں؟ آپ توحید پرست ہیں, شرک کے دلدل میں شرک کی طرف آپ کو لے کر جانے کی شیطان کو طاقت نہیں ہے, جنت سے روکنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. توحید میں تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہے آپ نے, توحید کے معاملے میں پختہ ہو چکے ہیں. اب آپ جنت کے مستحق بن چکے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے آپ جنت کے حقدار بن چکے ہیں. لیکن شیطان یہ چاہتا ہے آپ کو جنت سے ہٹا دیا جائے, جہنم کا مستحق بنا دیا جائے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمارے درمیان تحریش کو پیدا کر کے اختلاف ڈالنا چاہتا ہے. ہمارا قرآن ایک, ہماری حدیث ایک, ہمارا اللہ ایک, ہمارا رسول ایک, ہمارا مذہب ایک, ہمارا دین ایک. اس کے باوجود میرے اور آپ کے خیالات ملتے جلتے نہیں, اس کے باوجود میرا اور آپ کا عقیدہ میل نہیں کھاتا ہے, اس کے باوجود میرا اور آپ کا طریقہ الگ الگ ہے, میرے اور آپ کے نظریات الگ الگ ہیں, میرے اور آپ کے افکار الگ الگ ہیں. یاد رکھو یہ تحریش ہے, یہ تحریش ہے. یہ ہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا آپ کرو, مجھے سمجھ میں جو آ رہا میں کرو, لیکن یہ کھلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میدان میں پڑھا کرتے تھے. ایک عمومی بات ہے, کھلی بات ہے. ٹنکی کی چوٹ پہ میں روکنا, میں اپنے آپ کو رکانا, میں اپنے آپ کو رکنا, یہ جہالت ہے, یہ اچھی بات نہیں. سنت سے ثابت یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو میدان میں پڑھا کرتے تھے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ کل کی جو نماز ہے ہم اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے, اتنے سال اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع نہیں عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب پیدا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے, پیدا کر رہا ہے. اور واللہ جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں کسی کی انفرادی نوعیت کا کوئی حصہ نہیں, اپنی پرسٹیج اور اپنی وقار کی کوئی بات نہیں. واللہ ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, کسی کا پرسٹیج کا خیال, کسی کے وقار کا خیال نہیں, کسی کے درد اور درما کا خیال نہیں. بس اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک میدان ایک صاحب خیر نے ہمیں عطا کیا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جماعت کی بنیاد پر اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے, یونٹی کو ثابت کرنے کے لیے, اتحاد اور اتحاد کا درس قوموں تک پہنچانے کے لیے ہم انشاءاللہ اس مسجد سے ایک جماعت کی شکل میں ٹنکل اسٹار اسکول کا جو میدان ہے بڑی بیس کے اندر جو موجود ہے, جو مدینہ مسجد کے بازو میں فاطمہ فنکشن ہال کے بالکل بازو میں ہے, اس میدان میں انشاءاللہ ہم نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ سنت رسول کے موافق, یہ سنت ہے. اور عید کے مسائل میں سے یہ بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو میدان میں پڑھا کرتے تھے، اور عید کے دن عیدگاہ جیسے ہی پہنچ جاتے ہیں، یاد رہے نہ وہاں اذان ہے، نہ وہاں اقامت ہے، نہ وہاں کوئی سنت ہے، نہ وہاں کوئی نفل ہے۔ میں نے باہر کئی عیدگاہ گیا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں میں، اور مسجد میں بھی عید کی نماز کا اگر اہتمام کیا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو میں اکا دکا لوگوں کو دیکھتا ہوں عید کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہی ہوتی، نوافل کا اہتمام کر رہے ہوتے۔ شریعت کے خلاف ہے یہ، عید کی نماز سے پہلے یاد رہے نہ کوئی سنت، نہ کوئی نفل، نہ اذان، کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ آئیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کی نماز فوت ہو گئی، حالانکہ فوت ہونے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ہماری نماز چھوٹ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سال میں کتنی بار نماز آتی ہے؟ 2 بار نماز آتی ہے، اور اس نماز کو ہم مسبوق کر دیتے ہیں، مسبوق ہو جاتے ہیں اس نماز کے اندر بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہمیں پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے توفیق عطا کی ہے، پہلی فرصت میں آنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ٹریفک کی وجہ سے، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے، اور عین نکلتے وقت کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی المیہ پیش آ گیا، ایسے وقت ہم مجبور ہیں، تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا، اگر نماز چھوٹ گئی، کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ شخص اپنی گھر ہی کے اندر اسی طرح سے نماز ادا کرے جس طرح عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ زائد کتنے تکبیر؟ 12 زائد 7 نہیں، 6 نہیں، شریعت کے خلاف ہے یہ۔ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ اور ہمارے لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے، عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اور وہ نماز بھی سنت کے خلاف۔ اللہ اللہ، وہ نماز جو سال میں 2 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں اللہ موقع دے رہا، وہ نماز بھی 6 تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف۔ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اگر عید کے اندر نماز اگر چھوٹ گئی، اس نماز کو آپ اپنے گھر ہی کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات، صحابہ کا عمل تھا، صحابہ کی زندگی میں جب جیسے ہی عید کی نماز ہو جاتی، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے۔ یہ بہت عظیم سنت تھی، یہ بڑی عظیم سنت ہے، وہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی عمل کی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ ہمارے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ تو قبول کرتا بھی کرتا ہے، لیکن ایک مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ میں اگر مومن ہوں، آپ بھی اگر مومن ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جملہ صالح اعمال پر میں دعا دوں، اور جملہ میرے اعمال پر آپ کی زبان سے دعا نکلے۔ اللہ اللہ، کیا پیاری سنت ہے، کیا پیاری سنت ہے، کیا پیارا اسوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنا پیارا اسوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، کہ جیسے ہی نماز ہو جاتی عید کے بعد، وہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر کے دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جملہ تمہارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اگر آپ کو دعا دے رہا ہوں، میرے دل کے اندر آپ کے تعلق سے کوئی کدورت نہیں ہے، دعا اسی بنیاد پر نہیں دے رہا ہوں۔ اگر میں دعا نہیں دے رہا ہوں، میرے دل سے دعا نہیں نکل رہی ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اور اگر دعا نہیں نکل رہی ہے، تمہارے تعلق سے میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کدورت ہے، کہیں نہ کہیں بغض ہے، کہیں نہ کہیں حسد ہے، کہیں نہ کہیں مکاری ہے، کہیں نہ کہیں شرارت پائی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ میرے تعلق سے اگر آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، مجھے دعا نہیں نکال رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر میرے تعلق سے کہیں نہ کہیں کدورت ہے۔ یہ عید ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ عید ہمیں یہ دعا دے کر کے سکھانا چاہتی ہے، یاد رکھو تم مومن ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، اس دعا کو دے کر ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کرو، ایک دوسرے کے دلوں کو پاک کر لو، دعا نکالو اپنے بھائی کے حق میں، دعا کرو اپنے بھائی کے حق میں۔ اور سب سے بڑی دعا، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کی یہ جو ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تمہارا ایک مومن بندہ تمہارے تعلق سے یہ سوچتا ہے، اور تم اپنے مومن بھائی کے تعلق سے یہ دعا کرے، اللہ تمہارے بھی عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، تمہارے عمل کو بھی اللہ قبول فرما دے۔ دل کی صفائی کا، دل کی پاکی کا، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے عمل کی قبولیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ پاکی اور صفائی دل کی پاکی کا سب سے بڑا منہج، سب سے بڑا مذہب ہے۔ اور حضرات، یہاں تو عورتیں نہیں ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں، عیدگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
कि आप औरतों को भी साथ में ले जाने की कोशिश करें। अगर औरतें होती कुछ मसाइल उनके भी बयान कर देता, लेकिन यहाँ औरतें नहीं है। लेकिन यहाँ उन औरतों के शौहर यहाँ हैं, औरतों के भाई यहाँ हैं, औरतों के बेटे यहाँ हैं। औरतों को ईद को लेकर जाए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मंथली पीरियड के अंदर जो औरतें होती हैं, हैज की हालत में जो खवातीन होती हैं, अल्लाह अकबर, उन लोगों को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया है। ईद के अंदर अल्लाह की बड़ी रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की बड़ी मग़फ़िरतें बरसती हैं, अल्लाह का रहम की बरसात होती है। जाएं औरतों को लेकर के, अपनी बहनों को लेकर जाएं, अपनी बेटियों को लेकर जाएं, अपनी माओं को लेकर जाएं, अपनी बीवियों को लेकर जाएं, अपने रिश्तेदार, अपने खानदान की औरतों को लेकर जाने की कोशिश करें। नमाज तो नहीं पढ़ेंगी, खुतबा तो सुनेंगी और दुआ के अंदर शिरकत करेंगी। बड़ी अहम दुआएं होती हैं ईद के अंदर, जहां अल्लाह की रहमतें बरसती है, वो दुआ में शामिल हो सकती है। और पता नहीं अल्लाह ताला किसी मर्द के मुकाबले में किसी औरत की दुआ को कबूल कर ले। कोई औरत आमीन कह दे किसी बात पर, किसी दुआ पर, अल्लाह उसकी आमीन को कबूल कर सकता है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने की औरतों से कहा था, क्या कहा था? निकलो ईदगाह की तरफ जाओ। हत्ता के कहा अगर किसी के पास अपने जिस्म छुपाने के लिए पर्दा नहीं है, चादर नहीं है, क्या कहा? अल्लाह अल्लाह, अपनी बहन की चादर में अपने आप को छुपा कर ईदगाह जाओ। किसी सहेली के पर्दे में से किसी सहेली के पर्दे में बराबर हो जाओ। एक चादर है, एक पर्दा है, दोनों से शरीक हो जाओ, दोनों निकलो। इतनी प्यारी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात सिर्फ ईदगाह के लिए नहीं, आज की हमारे मस्जिदें भी खवातीन के लिए खुली रखनी चाहिए। मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खुली रहनी चाहिए। आज फितने के जो अनवार, फितने का जो दौर है, आज बुराई का जो दौर है, फितने का जो दौर है, ये हमारे खवातीन के अंदर इसलिए ज्यादा है। शिर्क का फितना, कुफ्र का फितना, बेहयाई का फितना, बेगैरती का फितना, बेदीनी का फितना, बेनमाजी का फितना, ये फितने क्यों? ये फितने हमारी खवातीन के अंदर इसलिए ज्यादा हो रही है, हमने हमारी खवातीन के लिए मसाजिद के दरवाजे बंद कर दिए और दरगाहों के और बाजारों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। बाजारों के दरवाजे खवातीन के लिए हमने खोल दिए और कब्रों के, कुत्तों के, मज़ारों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। नतीजा ये हुआ हमारे खवातीन के अंदर तौहीद आने के बजाय शिर्क पैदा हो रहा है, इस्लामी तालीमात आने के बजाय कुफ्र फैल रहा है, बेनमाज की तरफ जज्बा पैदा होने के बजाय बेनमाजी का रुझान पैदा हो रहा है। हया का, शर्म का, ये खसलत पैदा होने की वजह से बेहयाई और बेशर्मी का फितना पैदा होता जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को ईदगाह लेके आने की कोशिश करो। और दूसरी बात, आप बीवियों को, बेटियों को, मावाओं को, बहनों को आप ईद की तरफ अगर आप लेके आ रहे हैं, याद रहे अपनी इन मावाओं को, अपनी बीवियों को सादे लिबास में लाने की कोशिश करो। औरतें सादगी के साथ आए, कोई ऐसी खुशबू नहीं जो गैर मर्दों को मुअत्तर कर सके, जो कोई ऐसी पायल की झंकार ना हो जिस झंकार से मर्दों के जहन में फितना पैदा हो जाए, मर्दों के जहन मायल हो जाए। ऐसा नहीं, औरतें मस्जिद आए या ईद आए, बड़ी सादगी के साथ आए, कोई खुशबू नहीं, कोई इतर नहीं, कोई फूल नहीं, कोई अच्छा लिबास नहीं, सादा लिबास पहन के सादगी के अंदर आने की कोशिश करें। अगर कोई औरत सादगी के अंदर साथ आना नहीं चाहती है, सादा शक्ल में आप लाना नहीं चाहते हैं, मेरी एक बात याद रखो, उस औरत को ईदगाह आने से बेहतर है कि वो घर के अंदर रहे, घर के अंदर रहे, जिसकी खुशबू से दूसरा मर्द जो है वो दहशत में आ सकता है, बहक सकता है। वो औरत ईदगाह आने से बेहतर है कि मस्जिद के अंदर रहे। दूसरी बात, औरतें मस्जिद आए, ईदगाह आए, ये ठीक है, लेकिन ईद की तैयारी में हमारे खवातीन के अंदर एक बुराई मुझे देखने को मिलती है। वो क्या मालूम है? वो ये, ईद की तैयारी में हमारी माएं और बहनें जो मेहंदी लगाती हैं, वो मेहंदी ईद की तैयारी कर रहे हैं, मेहंदी लगाती हैं हमारी माएं और बहनें, गैर महरम मर्द के पास अपने हाथ को देकर के मेहंदी लगाते हैं। घरों के अंदर चल रहा है, चाचा का बेटा, मामू का बेटा, ताया का बेटा, खाला का बेटा,
یہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، یہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ محرم افراد نہیں ہے، غیر محرم ہے، اور غیر محرم کے ہاتھ میں ہماری بہن ہاتھ دی ہے، غیر محرم کے ہاتھ میں میری بیوی ہاتھ دے کے بیٹھی ہے، غیر محرم کے ہاتھ میں میری بہن ہاتھ دے کے بیٹھی ہے، میری بیٹی ہاتھ دے کے بیٹھی ہے اور مہندی لگا رہی ہے۔ اللہ 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 رحم کرے، نسأل اللہ لنا العافیہ والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ کتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے حیائی ہے، عید کی تیاری کے نام پر شرم اور حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، شرم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور آج ہاتھ دے رہی ہے مہندی لگانے کے لیے، وہیں سے عشق اور محبت کا فتنہ شروع، اور بعد میں جا کر کے تڑپتے ہیں کہ میری بیٹی کا ایسا ہوا، میری بیٹی کا وہ ہوا، میری بہن کا ایسا ہوا۔ شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیتے تھے، مردوں سے بیعت لیتے تھے اسلام کے معاملے میں، آج تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی عورت سے ہاتھ پر بیعت لیا ہے، اپنی عورتوں سے بیعت تک نہیں لیا، جبکہ اسلام کا معاملہ ہے، عقیدوں کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اسلام کی بیسک کا معاملہ ہے، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں سے بیعت لیتے تھے عورتوں سے کبھی بیعت نہیں لی۔ یہ بے غیرتی، افسوس ہوتا ہے اس باپ پر مجھے جس کی بیٹی اس طرح کر رہی ہو، افسوس ہوتا ہے مجھے، حیرت ہوتی ہے اس بھائی پر جس کی بہن ایسا کر رہی ہے، افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے اس شوہر پر جس کی بیوی اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یاد رکھو، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور میں آپ مردوں سے کہتا ہوں جب تک آپ کے اندر غیرت ہے، جب تک آپ کے اندر غیرت ہے، آپ کے اندر حمیت ہے، آپ کے اندر شرم اور حیا ہے، آپ کی بیٹی کی ناموس حفاظت ہے، آپ کی بیوی کی ناموس حفاظت ہے، آپ کی ماں کی عزت حفاظت ہے، آپ کی بیوی کی عزت حفاظت کے ساتھ ہے۔ جب مرد سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی کا مرد اگر بے غیرت ہو جائے، بے حمیت ہو جائے، شرم نکال دے، حیا کا جنازہ نکال دے، جب مرد حضرات کے اندر بے غیرتی ختم ہو جاتی ہے، ہماری ماں بہنوں کی جو عزت، ہماری ماں بہنوں کی جو عزت، جو ناموس ہے، جو غیرت ہے، جو شرم ہے، جو حیا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے، بھگانے کے لیے بہت وقت نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھیے اس معاملے میں۔ اور حضرات دو چار منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آ گیا، آپ پر ایک چیز جو لاگو ہوتی ہے وہ یہ، شوال کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر دینا نہ بھولیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ آخری دن میں شاپنگ میں، خرید و فروخت میں انسان لگ جاتا ہے، لیکن اصل جو ہدف اور اصل جو ٹارگٹ ہے صدقۃ الفطر کا، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، صدقۃ الفطر کا جو سنت ہے، جو عمل ہے، یہ کوئی مستحب یا نیکی کا کام اتنا ہی نہیں ہے، فرض ہے، فرض۔ اگر نہیں ادا کریں گے، کل بروز قیامت آپ کو گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، گنہگار ہوں گے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ صدقۃ الفطر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں ہم سے، تم سے جو لغو اور رفث کے کام جو ہوتے ہیں، گناہ کے جو کام ہوتے ہیں، یہ فطرہ، زکوٰۃ الفطر، یہ صدقۃ الفطر ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکین جو ہمارے ساتھ، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جو عید میں ہمارے ساتھ نہیں منا سکتے، ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا صدقہ یہ فرائض میں سے ہے، فریضہ، اور جو نہیں کرنا ہے اس کے دو تین کام ہیں۔ کیا معلوم ہے؟ پہلا کام، آج رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، بعض لوگ آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسم کرتے ہیں۔ آج جیسے ہی رمضان کا چاند، عید کا چاند دکھ گیا، اور آج پوری رات عبادت میں لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، اور صبح اٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے رات بھر عبادتیں کرنا ہے، رات بھر تہجد میں قیام اللیل میں رہنا ہے، اور جب صبح نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں ہمیں انعام دیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے کوئی سنت نہیں بتائی،
کوئی طریقہ نہیں بتایا. نہ صحابہ کے زمانے میں یہ رواج تھا، نہ تابعین کے دور میں یہ رواج تھا، نہ تبع تابعین کے دور میں رواج. یہ آج کی مصنوعی عمل ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، اس لیے اس کا حدیث قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، عید کی نماز میں مصروف رہنا، پیچھے رہنا. عید کا وقت طے ہو گیا 7:30 بجے یا 7 بجے یا 7:15 کو یا جو بھی جماعت کی طرف سے جو جماعت ٹائم تیار طے ہوتا ہے، یاد رہے ہر نماز کے اندر ہم مسبوق ہوتے ہیں، ہر نماز میں ہم پیچھے رہتے ہیں. اور سامنے 2 مرتبہ جو نماز پڑھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر دے رہا ہے، اس میں بھی ہم پیچھے. ہاں، کیسا ایمان ہے ہمارا، کیسا ایمان ہے ہمارا. اس نماز میں بھی ہم پیچھے، اس نماز میں بھی لوگوں کو ہم انتظار کرنے لگانا، لوگ جو ہے ہم کو انتظار کرنے لگاتے ہیں. غلط ہے. اس لیے عید کی نماز ہے، جلدی سے آنے کی کوشش کرو، پہلی صفحے میں بیٹھنے کی کوشش کرو، جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، مسبوق رہنے کی کوشش نہ کرو. اور حضرات، عید کے دن ایک اور ایک غلطی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ، عید کی نماز کے بعد جیسے ہی ہم گھر جاتے ہیں، بوڑھے والدین کی قدم بوسی کرنا. بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر ہوتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرنا، ان کا پاؤں پڑنا، ان کے سامنے ادب سے جھک جانا، ان کے ہاتھوں کو چومنا، یہ قدم بوسی، یہ سجدہ تعظیمی ہے. یہ یاد رکھیں، سجدہ تعظیمی اس امت پر بھی حرام اور گزشتہ امتوں پر بھی حرام. اور سجدہ تعظیمی کی شکل کیا معلوم ہے؟ سجدہ تعظیمی کی شکل سامنے ایک اللہ ہے، اس اللہ کے سامنے میں کرا نہیں. اس تصور کو بالائے طاقت رکھ کر اگر آپ کسی کے احترام میں، کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں، کسی کی بڑائی میں، کسی کی عمر کی زیادتی کی وجہ سے آپ تھوڑا سا بھی اس کے سامنے جھک کے اٹھ رہے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی اس امت پر حرام ہے. حرام ہے سجدہ تعظیمی. کیا ہے؟ ظلم کرتے ہیں لوگ. کہاں ظلم ہوتا معلوم ہے؟ کسی توحید پرست عورت کو، شرک کے گھرانے کو ہم دے دیے، بدعات کے گھرانے کو ہم دے دیے. اس لیے اپنے بچوں کو جب بھی دے رہے ہیں نا، خاص کر اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو جہاں بھی رشتہ کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے رشتہ کرو، 1000 بار سوچ سمجھ کے رشتہ کرو. کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ توحید پرست لڑکی ہے، توحید پرست لڑکی ہے. یہ سجدہ تعظیمی سے بھی بچنا چاہتی ہے، اور سوائے اللہ کے سجدہ تحریمی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہتی. اب دے دیے ایک مشرک گھرانے کو. ہوا یہ، وہاں ساس اور سسر جو ہیں وہ مشرک ہیں. عید کے بعد ان کا جو بیٹا ہے وہ آ کر کے تو پاؤں پڑ لیا. اب یہ بہو ہے، دین سے واقفیت رکھتی ہے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہے، سنت رسول سے واقفیت ہے، اللہ کے قانون کو جانتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں ماں، میں آپ کے پاؤں نہیں پڑ سکتی. شروع وہاں سے ظلم. بڑوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹوں پر رحم نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے، کیسی شیطانی بھول کو میں لائی. وہاں سے اس بہو پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. صرف سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے، جھک کر ساس کے پاؤں نہ چھونے کی وجہ سے، یہ توحید پرست لڑکی جو بہو بن کر اس گھر پہ آئی، پوری کی پوری زندگی اس کو جہنم بنا دیتے. سجدہ تعظیمی حرام ہے. یہ عید کے بعد جو ہم گھر کے اندر کرتے ہیں یہ غلط ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، ان کے پاؤں چھینا، ان کے سامنے جھکنا، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ سجدہ تعظیمی کرنے والے اکثر کون ہوتے معلوم ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی کرنے والے اور عید کے دن ماں باپ کے پاس جا کے جھکنے والے، یہ کون ہوتے معلوم ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر ماں باپ کو بھوکا رکھا. ایک نوالا کے لیے ماں باپ کو ترس آیا، یہ گھونٹ پانی کے لیے ماں باپ کو رلایا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکا، ان کی پریشانی میں ان کو ساتھ نہیں دے سکا، ان کے قرض کو ادا نہیں کر سکا. ایسے ماں باپ کی اولاد جو قدم قدم پر ماں باپ کو رلاتی ہے، ماں باپ کو دکھ دیتی ہے، عید کے دن جا کر تھوڑی سی قدم بوسی کر لیتی ہے. ڈھونگ ہے، ناٹک ہے اس اولاد کا. اس طرح جائز نہیں ہے، اور وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی شرکیہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو عید کے دن ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ یہ قدم بوسی کرنا شرک ہے. اس طرح کی بات صحیح نہیں ہے. آخری بات بتا رہا ہوں، عید کے دن بعض لوگوں کے اندر ایک غلطی ہوتی ہے. وہ کیا معلوم ہے؟ عید کی نماز جیسے پڑھ لیے سیدھا قبرستان جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا تصور، ان کا خیال یہ ہے کہ آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، ہم تو خوشی منا رہے ہیں، اور اس خوشی میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے مرحومین کو اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے.
ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کے لیے رونا, ان کے لیے منتیں کرنا, ان کے لیے سماجتیں کرنا. اور بعض تو ان کے لیے نہیں کرتے بلکہ انہیں سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ اے امی, اے ابا, اے میرے دادا, جس طرح ہمارا 1 سال سکون سے گزرا تم ہمارے لیے اور 1 سال میں سکون سے گزار دیتے. کتنی بڑی بے شرمی ہے, کتنی بڑی بے غیرتی ہے, کتنا بڑا شرک. آپ قبرستان جائیے, آپ کو قبرستان جانا منع نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, لیکن ایک دن ٹارگٹ کرنا, جمعہ کے دن بھی جائیں گے, عید کے دن بھی جائیں گے, نہیں, آپ کبھی بھی جائیے بھائی, کبھی بھی جائیے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے, آپ اپنے ماں باپ کے لیے روئیے, آپ اپنے ماں باپ کے لیے گڑ گڑائیے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبور سے پہلے منع کیے تھے, نہیتکم عن زیارت القبور, پہلے منع کیے تھے صحابہ کو مت جاؤ. کیوں؟ صحابہ کا بھی عقیدہ مضبوط نہیں تھا, صحابہ کا بھی بیسک مضبوط نہیں تھا. اگر ان کو ابھی میں قبرستان بھیجوں گا, وہاں جا کر کے وہ عقیدت میں جو ہے, محبت میں جو ہے, کچھ ایسے کام نہ کر جائے جو شرک کی باؤنڈری تک پہنچ جائے, ایسا کام نہ کر جائے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ اکرام کو زیارت قبور سے منع کیا تھا, لیکن اس کے بعد جیسے صحابہ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا, صحابہ کا ایمان مضبوط ہو گیا, صحابہ کا جو ہے بے بنیادی مضبوط ہو گئی, اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ, اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو, جایا کرو قبرستان, اس لیے کہ یہ قبرستان کو جانا یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والے کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو چیزیں کرنے کے ہیں ہم کو بڑی دلچسپی کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو چیزیں نہیں کرنا ہے, شریعت نے منع کیا ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور میرے تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھ. اللہ تعالیٰ اور ہماری نیکیوں کو, ہماری عبادات کو, ہمارے ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.